فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر کہنے لگے کہ یہ تو بڑی عجیب بات کرتا ہے، اس کا دعویٰ بڑا عجیب ہے، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ کیا بات؟ اذا متنا وکنا ترابا، کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا؟ ذالک رجع بعید، یہ بات تو عقل سے بہت بعید ہے، یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے کہ مٹی میں مل کے گل سڑ جائیں ہڈیاں کسی کی، اس کے بعد اسے دوبارہ سے زندہ کر دیا جائے۔ اب یہ ایک ان کا سوال تھا، ایک اعتراض تھا، یعنی عقیدہ آخرت کے اعتبار سے۔ یعنی مسلمانوں کے تین ہی بنیادی عقائد ہیں نا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو ظاہر ہے کہ جو ڈینائل آف گاڈ کرنے والے لوگ ہیں یا خدا کی صفات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو تو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ آخرت میں یہ کیسے ہوگا کہ گل سڑ کے ہڈیاں کیسے زندہ ہو جائیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو مذہب کا مقدمہ ہے یہ کتنا یونیورسل مقدمہ ہے۔ آج کے دور میں بھی وہی باتیں اسی طریقے سے ویلڈ ہیں جو آج سے 10,000 سال پہلے ویلڈ تھی۔ باقی ہمارے معاشرتی معاملات تو ضرور بدل گئے، لیکن آج بھی جو اولاد کی پیدائش کا ذریعہ ماں باپ ہی ہیں، یہ چیز تو نہیں بدلی۔ اس کی وجہ سے ماں باپ کے جو حقوق ہیں اولاد کے اوپر، اولاد کے ماں باپ کے اوپر، بہن بھائیوں کے حقوق، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ آج بھی انسان پیدا ہوتا ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے بھی پیدا ہوتا تھا، انسان آج بھی پیدا ہو کے مر جاتا ہے، اور آج بھی پہلے بھی انسان پیدا ہو کے زندگی گزار کے مر جاتا تھا۔ یعنی مذہب کا مقدمہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا۔ باقی انسان سائنسی طور پہ یا معاشرتی طور پہ کتنی بھی ترقی کر جائے، یہ جو سماجی ایشوز ہیں اور جو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے موت، کہ انسان مر کیوں جاتا ہے، کیا مرنے کے بعد کوئی اور زندگی ہے، یہ کانسٹنٹ ہی رہے گا۔ چاہے آپ چاند پہ جا کے آباد ہو جائیں، بوئنگ 747 میں بیٹھ جائیں، یا کسی آپ دوز میں جا کے بیٹھ جائیں، یا آپ مریخ پہ چلے جائیں، آپ کا مسئلہ یہ اپنی جگہ قائم ہے کہ انسان نے مر جانا ہے۔ اور جب مر جانا ہے تو پھر ڈرنے کا مقام ہے کہ جس ہستی نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اگر ہم نے اس کو رسپانس نہ کیا۔ تو مذہب کا مقدمہ جو ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو مقدمہ ہے وہ آخرت کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ آیات اگرچہ آلموسٹ 1400 سال پہلے کی ہیں، لیکن بالکل اسی طریقے سے ویلڈ ہے آج کے انسان کے لیے بھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سنیں، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم خوب جانتے ہیں کہ جو زمین ان کو گھٹا دیتی ہے، یعنی زمین کے اندر جو مردہ دفنایا جاتا ہے، ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، یا کوئی ایئر کریش میں مر جاتا ہے، اس کی یعنی راکھ ہواؤں میں بکھر جاتی ہے، یا کوئی سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمارے علم میں ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک بہت بڑی ہارڈ ڈسک ہے، ایک کتاب ہے لوح محفوظ، جس کے اندر ہر چیز محفوظ کر دی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ سورۃ الانعام میں یہاں تک آیا کہ خشکی ہو یا پانی ہو، خشکی یا تری، ان میں کوئی بھی درخت ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی پتا بھی گرتا ہے مگر اللہ کے علم سے، اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی بھی دانہ پھوٹتا ہے مگر اللہ کے علم سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا علم اتنا کامل ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں پہلے سے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی ہوئی ہیں۔ جو جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کے بعد اسے حکم دیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ ہو چکا کیا؟ قلم کی پیدائش، اور جو ہونے والا ہے وہ تمام مخلوقات کی تقدیر، جو کچھ اللہ نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے ہی لکھ دیا۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ ہم اس علم کے پابند نہیں ہیں، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے پہلے ہی جج کر لیا۔ یہ مسئلہ تقدیر ایک الگ سے چیز ہے۔ مسئلہ نمبر 104A اور 104B اور 104C میرا اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، میں اس کو آج ڈیٹیل سے نہیں ڈسکس کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے پاس ایک لوح محفوظ کتاب ہے جس کے اندر ہم نے یہ سب کچھ لکھ لیا ہے کہ جو بھی زمین ان کا جسم گھٹا رہی ہے، ہر چیز ڈیٹا کی اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دوبارہ سے ریپروڈیوس کر سکتا ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم الحق جاءہم، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس حق کو جو کہ ان کے پاس آ چکا تھا۔
فہم فی امر مریج، جس کی وجہ سے یہ الجھن میں پڑ گئے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ جب حق آ جائے نا اور اس کو جھٹلانا پڑ جائے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، تو الجھن اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ یعنی آپ کو سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، ایک شخص کہتا ہے نہیں یہ چاند ہے، وہ جتنا مرضی پکا منہ بنا کے کہہ دے اسے چاند، لیکن اس کا دل تو اس کو ملامت کرے گا نا یہ سورج ہے، تو پھر انسان الجھن میں پڑ جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے دلائل بھی اتنے محکم تھے کہ کافروں کے سامنے جب یہ دلائل آئے تو خوش نصیب لوگوں نے تو دعوت قبول کر لی، جنہوں نے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس دعوت کا انکار کیا تو وہ اندر سے الجھن میں پڑ گئے ہوئے تھے کہ باتیں تو ٹھیک ہے، انکار کرنے کی وجہ سے کہیں پکڑے نہ جائیں۔ انسان کے اندر ضمیر تو اس کو ملامت کرتا رہتا ہے، اور اگر کسی کا ضمیر ملامت نہیں کر رہا اس کے لیے تو پھر لمحہ فکری ہے، پھر اس کو تو مر جانے کا مقام ہے اگر اس کا ضمیر ہی مر چکا ہے۔ ادروائز اگر ایک شخص کو قرآن پاک سے کھول کے پہلے صفحے سے بتا دیا جائے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد پھر اللہ ہی کو اسے پکارنا چاہیے مدد کے لیے، بجائے کہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو کھڑا کر لے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ بتا دیا اور وہ اپنے آپ کو کلیم بھی کرتا ہے جی کہ میں سنی ہوں، میں ان کتابوں کا ماننے والا ہوں، اور پھر وہ سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ نماز نہ پڑھے، تو ظاہر اندر سے الجھن کا شکار تو رہے گا۔ اور اگر وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند بھی کر لے، تو جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی کو غائب نہیں کر سکتا، آج بھی دنیا میں اگر کوئی آنکھیں بند کر لے گا تو وہ آخرت کو اپنے سے غائب تو نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حضور جو جواب دہی ہے وہ تو اپنی جگہ ہونی ہے۔